بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ غزہ کا کنٹرول سنبھالنے اور تعمیر نو میں کوئی جلدی نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا بیان سامنے آ گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ غزہ کا کنٹرول سنبھالنے اور تعمیر نو کے امریکی منصوبے پر عمل درآمد میں کوئی جلدی نہیں۔ واشنگٹن میں گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یو ایس ایڈ کو بند کرنے کا حکم دے دیا۔ اگلے ہفتے کئی ممالک پر جوابی ٹیرف نافذ کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ادارے کے زیادہ تر اہلکاروں کو جبری رخصت پر بھیجنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ روس اور امریکہ کے مابین یوکرین کے معاملے پر رسہ کشی۔ روس کی جانب سے یوکرین پر حملے کو تقریباً 3 سال کا عرصہ مکمل ہونے کو ہے۔ روسی فوج یوکرین میں کئی محاذوں پر آگے بڑھ رہی ہے۔ یوکرین کو جنگی ہتھیاروں اور افرادی قوت کی قلت کا سامنا ہے اور امریکہ کی جانب سے کسی بھی وقت بڑے پیمانے پر یوکرین کی جنگی امداد روکی جا سکتی ہے۔ روس اور مغربی ماہرین کا ماننا ہے کہ روسی صدر اپنا ہدف کے حصول کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ اس سے قطع نظر کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ روس پر کسی بھی قسم کی پابندی عائد کر دیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ایک انتخابی مہم کے دوران یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ روس یوکرین تنازع 24 گھنٹے کے اندر حل کروا سکتے ہیں۔ روس کے یوکرین پر سینکڑوں نئے ڈرون حملے۔ یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ روس نے یوکرین پر گزشتہ رات 139 ڈرون حملے کیے ہیں۔ ان میں سے 67 ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا جبکہ 71 ڈرون ملک کے کئی دیگر مقامات پر گرے۔ ان حملوں کے نتیجے میں سیومی کے ایک علاقے میں رہائشی عمارت میں آگ بھڑک اٹھی، تاہم اب تک کسی جانی نقصان کی اطلاعات سامنے نہیں آئی۔ امریکی دھمکیاں، کینیڈا کے وزیر اعظم نے ساتھیوں کو خبردار کر دیا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اپنے ساتھیوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کینیڈا کو ہتھیانے کی دھمکی حقیقت پر مبنی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی نظریں کینیڈا کی انتہائی اہم معدنیات پر ہیں۔ امریکی میڈیا کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ کینیڈین وزیر اعظم نے جب یہ بات کہی اس سے پہلے مقامی میڈیا کو کمرے سے باہر نکال دیا گیا تھا، تاہم ٹورنٹو اسٹار اور سی بی سی نے کینیڈین وزیر اعظم کی آواز ریکارڈ کر لی تھی۔ بنگلہ دیش میں پھر سے ہنگامے پھوٹ پڑے، متعدد رہنماؤں کے گھر نظر آتش۔ بنگلہ دیش میں ایک بار پھر پرتشدد احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ گزشتہ روز بھی کئی مقامات پر آتش زدگی اور توڑ پھوڑ کے واقعات رپورٹ ہوئے۔ اس دوران عوامی لیگ کے متعدد رہنماؤں کے گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق عبوری حکومت نے تشدد کے ان واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بی این پی نے ملک میں موجودہ حالت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر حکومت چیلنجز کو قابو کرنے میں ناکام رہی تو حالات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 3 دنوں کے دوران مظاہرین نے ملک کے بانی شیخ مجیب الرحمان کی تصاویر بنی دیوار کو بھی گرا دیا، جبکہ شیخ حسینہ کے مجسمے یادگاروں کو بھی نظر آتش کر دیا گیا۔ وینزویلا نے امریکہ کے طیارہ ضبط کرنے کو ڈٹائی اور چوری قرار دے دیا۔ وینزویلا کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ہمارا طیارہ امریکی وزارت خارجہ کے کہنے پر ڈومنیکن ریپبلک نے امریکہ کے حوالے کیا۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق وینزویلا کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں امریکہ کی جانب سے ڈومنیکن ریپبلکن میں وینزویلا کے دوسرے طیارے کو ضبط کرنے پر سخت غصے اور ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ وینزویلا کی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا ہے کہ ریپبلکن آف وینزویلا پوری دنیا کے سامنے طیارے کی ڈٹائی سے ضبطگی کی مذمت کرتی ہے اور اسے چوری قرار دیتی ہے۔ بنگلہ دیش کا بھارت سے شیخ حسینہ کو جھوٹے بیانات جاری کرنے سے روکنے کا مطالبہ۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو جھوٹے اور بے بنیاد بیانات دینے سے روکے کیونکہ وہ ان کے ملک میں موجود ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ نے بھارت میں موجود سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے آن لائن خطاب کے دوران کی گئی باتوں کے حوالے سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایسے جھوٹے بیانات سے روکے۔ بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ نے ڈھاکہ میں تعینات بھارت کے ڈپٹی ہائی کمشنر کو احتجاجی طور پر ایک مراسلہ بھی دے دیا اور شیخ حسینہ واجد کے بیانات پر گہرے تحفظات
مایوسی اور خدشات سے آگاہ کر دیا۔ امریکہ سے بھارت کے مزید 478 شہریوں کو ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ بھارت کی حکومت نے کہا ہے کہ امریکی حکام نے آگاہ کیا ہے کہ مزید 478 بھارتی شہریوں کو واپس بھیج دیا جائے، جبکہ اس سے پہلے ہتھکڑیوں اور بیٹریوں میں جکڑے 104 بھارتیوں کو واپس بھیجا جا چکا ہے۔ دہلی اسمبلی کے انتخابات میں بی جے پی نے تاریخی کامیابی حاصل کر لی۔ بی جے پی نے 70 میں سے 47 سے زائد نشستیں جیت کر دہلی میں 27 سال بعد حکومت بنانے کی راہ ہموار کر لی۔ الیکشن میں عام آدمی پارٹی کو بڑا دھچکا لگا، جبکہ اروند کیجریوال اپنی روایتی نشست سے بھی ہار گئے۔ انتخابات میں ووٹر ٹرن آؤٹ 60.42% رہا، جو 2020 کے مقابلے میں کم تھا۔ بی جے پی کی اس جیت کو دہلی کی سیاست میں ایک بڑا موڑ قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر کو عدالتی محاذ پر بڑا دھچکا، یو ایس ایڈ شہریت سے متعلق آرڈر پر عمل درآمد روک دیا گیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹس کے مطابق ایک وفاقی جج نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے ارب پتی معاون ایلون مسک کے امریکی ایجنسی برائے عالمی ترقی کو ختم کرنے کے منصوبے کے خلاف فیصلہ سناتے ہوئے ایجنسی کے ہزاروں ملازمین کو ملازمت سے نکالنے کے منصوبے کو عارضی طور پر روکنے کا حکم دے دیا۔ غزہ میں سیز فائر کے باوجود اسرائیلی جارحیت نہ تھمی۔ 24 گھنٹوں میں مزید 2 فلسطینی شہید اور 4 زخمی ہو گئے۔ ملبے سے مزید 28 لاشیں نکال کر ہسپتال منتقل کی گئیں۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 47,583 تک پہنچ گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جاپانی وزیراعظم کے ساتھ نیوز کانفرنس، جاپان پر ٹیرف کے سوال کا جواب دینے سے گریز۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں جاپانی وزیراعظم کے ساتھ نیوز کانفرنس میں کہنا تھا کہ اگلے ہفتے بہت سے ممالک پر اضافی ٹیرف لگائے جا رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جاپان پر ٹیرف لگانے کے سوال کا جواب دینے سے گریز کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جاپانی اسٹیل کمپنی امریکی اسٹیل میں بھاری سرمایہ کاری کرے گی۔ جاپان امریکہ کی سلامتی کے معاملے پر اہم اتحادی ملک ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق صدر جو بائیڈن کی خفیہ معلومات تک رسائی روک دی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق صدر جو بائیڈن کی خفیہ معلومات تک رسائی روک دی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بائیڈن کی سیکیورٹی کلیئرنس ختم کر کے سابق صدر کی خفیہ دستاویزات تک رسائی میں رکاوٹ کھڑی کر دی۔ اب جو بائیڈن کو روزانہ کی بنیاد پر انٹیلیجنس بریفنگ بھی نہیں دی جائے گی۔ امریکہ کا لاپتہ طیارہ تباہ کن حالت میں جمے ہوئے سمندر سے مل گیا۔ بیرنگ ایئر کی ایک پرواز جس میں 9 مسافر اور ایک پائلٹ سوار تھے، الاسکا میں نوم کے قریب لاپتہ ہو گیا تھا، جو اب تباہ کن حالت میں جمے ہوئے سمندر میں مل گیا، جس میں سوار تمام 10 مسافر ہلاک ہو گئے۔ یہ المناک حادثہ الاسکا میں گزشتہ 25 سالوں میں ہوائی جہاز کے سب سے خوفناک حادثوں میں سے ایک ہے۔ حماس نے مزید 3 اسرائیلی قیدی ریڈ کراس کے حوالے کر دیے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا 5واں دور ہوا، اور میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حماس نے مزید 3 اسرائیلی قیدی ریڈ کراس کے حوالے کر دیے، جبکہ بدلے میں اسرائیل 183 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا۔ جبکہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا گیا ہے، حماس کی جانب سے رہا کیے گئے اسرائیلی فوج کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ اس سے قبل حماس کا کہنا تھا کہ اسرائیل معاہدے پر عمل نہیں کر رہا، رہائی پانے والے اسرائیلی قیدیوں کے نام کی تفصیل معطل کر رہے ہیں۔ دوسرا اعلیٰ سطح کا دورہ، بنگلہ دیشی نیول چیف کی پاکستانی عسکری قیادت سے اہم ملاقات۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے بنگلہ دیشی بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد نظم الحسن نے GHQ راولپنڈی کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے پاک فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق حال ہی میں بنگلہ دیش کی مسلح افواج کی جانب سے یہ دوسرا اعلیٰ سطح کا دورہ ہے۔ عمران خان کا آرمی چیف کو دوسرا اوپن لیٹر۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو دوسرا کھلا خط لکھ دیا۔ عمران خان کی جانب سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ میں نے ملک و قوم کی بہتری کی خاطر نیک نیتی سے آرمی چیف کے نام کھلا
خط لکھا ہے، میں نے جن 6 نکات کی نشاندہی کی ہے ان پر عوامی رائے لی جائے تو 90% عوام ان کی حمایت کرے گی۔ خط میں عمران خان نے لکھا کہ پری پول دھاندلی اور الیکشن کے نتائج تبدیل کر کے حکومت قائم کی گئی۔ عدلیہ پر قبضے کے لیے پارلیمنٹ سے 26ویں آئینی ترمیم کروائی گئی۔ ظلم و جبر کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو بند کرنے کے لیے پیکا قانون لایا گیا۔ سیاسی عدم استحکام اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی ریت ملکی معیشت کی تباہی ہے۔ دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹ کی رینکنگ جاری۔ دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹ کی رینکنگ 2025 سامنے آ گئی۔ دنیا حیران، سنگاپور طاقتور ترین پاسپورٹ رکھنے والا واحد ملک۔ پاکستان کا نمبر جاننے کے بعد آپ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ رپورٹ کے مطابق یہ درجہ بندی ہر سال ہینلے پاسپورٹ انڈیکس کے ذریعے جاری کی جاتی ہے۔ سنگاپور کا پاسپورٹ دنیا کا طاقتور ترین پاسپورٹ بن گیا، جبکہ حالیہ رینکنگ کے مطابق پاکستان کا 96واں نمبر ہے۔ پاکستانی شہری اپنے پاسپورٹ پر 32 ممالک میں ویزا فری انٹری حاصل کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے لیے حج رجسٹریشن کا آغاز۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے کہا ہے کہ 104 ممالک کے لیے نسک پلیٹ فارم کے ذریعے ڈائریکٹ حج پیکجز کی رجسٹریشن کا آغاز اتوار سے کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزارت حج و عمرہ کی جانب سے 104 ممالک کے شہریوں کے لیے نسک پلیٹ فارم کے ذریعے براہ راست حج پیکجز بک کروانے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔